تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، قیامت پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، یہ سب تم ایمان لانے کے بعد اب جو ایمان والے بنے نا، کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ایمان لائے ڈرایا جائے گا، ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرو۔ بلال ایمان لائے، ڈرایا گیا، دھمکی دی گئی، مارا گیا، کپڑے اتارے، زمین ریت پہ لٹایا گیا، گرم ریت پہ لٹایا گیا، اور ان کے سینے پہ وزن پتھر رکھا گیا، آزمایا گیا، مگر بلال اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے، بلکہ بلال حبشی نے کہا اگر تو مجھے جتنا مارنا چاہے مار لے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، میں جس خدا و رسول پر ایمان لایا ہو ان دونوں پر اپنے جسم کے خون کا آخری خطرہ بھی قربان کر دوں گا، مگر میں دین محمدی سے پھرنے والا نہیں، جان تو دے دوں گا۔ کیا آزمائش ہے جی ان سے، کیا آزمائش ہے۔ کیا ہمارے بدن سے کوئی ایسے کپڑے نکال لیا؟ ارے ہمارے گھروں میں تو کپڑے دنیا کے ہیں، ہمارے پاس فریجوں میں ٹھنڈا پانی ہے، ہمارے پاس اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ وہ صحابہ جو نبی کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد جو صحابہ بنے، ان کے گھروں میں تنگ دستیاں تھی، غربت تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ ہم جب سے ایمان لائے مکے کے کافر اتنا ستارے اور ہم کام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ہمارے پاس پیسہ تک نہیں۔ ایسی شکایتیں نہیں کرے، بلکہ ان کو معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم ایمان لائے ہو، صبر کرو، اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، مرنے کے بعد جنت بھی عطا کر دے گا۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ صبر کیا، اور ایسا صبر کیا آج ان کے نام ممبروں پہ لیے جا رہے ہیں۔ خطیب اپنے خطبے میں نام لے رہا ہے، کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ آؤ آج 2024 میں اس بھارت کے اندر کیا ہونے والا ہے آگے، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ہمارا عنوان ہے، مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا، بلکہ کون کرتے؟ منافق کرتا ہے۔ اور جو منافق ہے نا، وہی سودے بازی ہوتے ہیں، وہی لوگ اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، وہی لوگ اپنے ایمان کو فراموش کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ آج کا عنوان ہے مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ وہ چاہے تاج محل لا کر رکھے، وہ چاہے آدھی سلطنت لا کر رکھے، وہ چاہے زیورات لا کر رکھے، وہ چاہے ہیرے لا کر رکھے، وہ چاہے خوبصورت لڑکیاں لا کر رکھے، مگر ایمان والا مسلمان ان تمام دولت اور سلطنت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ثابت قدم رہ کر بتا دیا کہ ہر قدم پر ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، حاکموں سے نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ سے ڈرتے، کیونکہ قرآن نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ سودا کون کرتا؟ منافق کرتا ہے۔ سودا کون کرتا اپنے ایمان کا؟ منافق، اور اس کے پاس تو ایمان چلے جائے گا۔ جیسے وہ منافق کے اندر، وہ جو آج کل بظاہر لوگوں کو دنیا میں کیا دکھ رہا ہے کہ منافق کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ تک نہیں معلوم۔ حالانکہ منافق جو ہے اس کی بھی داڑھی ٹوپی ہوگی، پگڑی ہوگی، اسلامی لباس ہوگا، نمازی ہوگا، اللہ کو بھی مانتا، رسول کو بھی مانتا، مگر جب اپنی جان کے لالے پڑنے کی بات آئی، اپنے گھر میں غریبی آ گئی، تو نہ حرام دیکھتا، نہ حلال دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ کی شریعت کو لپٹ کو رکھ کر اپنے ایمان بیچنے والے کو منافق بولتے ہیں۔ اب یہ دور جو چل رہا ہے، اب کون کون ایسا کر رہے ہیں، انہوں ذرا چیک کر لینا کہیں میں منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں آیا۔ اگر منافقوں کی لسٹ میں آ گئے تو سیدھا جہنم کے 19 طبقوں میں نیچے والے طبق میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ سب سے اوپر کا طبقہ جو ہے وہ عام گناہگار مسلمانوں کو ڈالا جائے گا، مگر منافقوں کے لیے بخشش کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو سامنے ایک ہو کر آتے ہیں اور جیسے چلے جاتے ہیں تو وہ بات بدل دیتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں۔
مگر مسلمان کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کے زمانے میں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 مجاہدین کے ساتھ جنگ کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو ملک شام کے بادشاہ نے ان 80 مجاہدین کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن حذیفہ کو دربار میں بلا کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اگر تم آزادی چاہتے ہو، اگر تم قیدی سے قید سے آزادی چاہتے ہو تو اسلام دھرم کو چھوڑنا ہوگا، عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا، ہم تمہیں آدھی سلطنت دیں گے اور ہماری خوبصورت بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دیں گے۔ کیا آفر ہے دیکھیے، بہترین آفر رکھا گیا، آج کے دور کے حساب سے بتا رہا ہوں، ایسا آفر رکھا گیا، اے عبداللہ، فاروق اعظم کا زمانے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، اے عبداللہ، اگر تم اسلام اور ایمان اور اللہ و رسول کی محبت سے ہٹ کر اگر تم نصرانیت اور عیسائیت کو قبول کر لو گے تو آدھی سلطنت دیں گے، آدھی سلطنت دیں گے، اور ہماری خوبصورت حسین بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں گے، ورنہ تمہیں پکتے ہوئے تیل کے بڑے دیگ میں ڈال کر ختم کر دیا جائے گا۔ ایک دھمکی دی جا رہی ہے، ایک لالچ دی جا رہی ہے، مگر عبداللہ بن حذیفہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، او ملک شام کے بادشاہ، یہ آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، اگر زمین اور آسمان کی سلطنتیں بھی تو ہمیں دے گا تو نبی کی محبت میں اور رسول کی شریعت کے خاطر ہم ٹھوکر مار دیں گے، مگر ہم اپنی جان تو دیں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ جملہ سننے کے بعد بادشاہ کو طیش آ گیا، کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دو اور 2 دن تک تیل پکاؤ۔ ایک بڑی کڑھائی لگا کر اس کے اندر تیل پکایا گیا، کیا حال ہوا ہوگا، 2 دن تک پکا تیل۔ اب اس کے بعد کہا کہ عبداللہ کے ساتھ ایک قیدی کو لایا جائے، ایک قیدی کو لا کر ان کے سامنے اس قیدی کو کڑھائی میں ڈال دیے تیل کی، چند لمحوں میں پورا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اوپر تیر رہا تھا، یہ حال ہو گیا۔ ایک شخص کو لا کر ڈال دیا کڑھائی میں، بادشاہ بولا، عبداللہ یہ دیکھو یہ حال، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، اگر تم نصرانیت کو قبول کرو گے میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا اور میری بیٹی سے نکاح کراؤں گا۔ خریدنے کی بات کر رہا ہے، خریدنے کی، کوئی نہیں ہے محل میں، 2 جنے تھے۔ اب ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، چاہتے ہو تو وہاں بیٹھ کر کمپرومائز کر لے سکتے تھے، نہیں دیکھ رہے لو، کون نہیں دیکھ رہے لو، اندر بات کرنا ہے نا ڈیل کرنا ہے، نہیں کرے ڈیل، نہیں کرے۔ جو آج مسلمان ووٹ کے لیے بک رہا ہے، آج مسلمان ووٹوں کے خاطر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، مسلمان جب سے بکنا شروع ہوا، مسلمانوں کی سلطنتیں ان کے پیروں سے چھین لی گئی ہے۔ جب تک قوم مسلم بکتی نہیں تھی تو اس قوم کے سامنے کوئی قوم ٹکتی نہیں تھی، اللہ نے اسی قوم کو قائم رکھا تھا، مگر آج ہم اپنے ووٹ کے لیے اپنے ووٹ کو بیچنا، اپنے آپ کو سودا کرنا، گویا کہ ہماری بہنوں کی عزت ظالموں کے ہاتھ میں ڈالنے کے برابر، ہمارے بہنوں کا حجاب ظالموں کے ہاتھ میں ڈالنے کے برابر، ہماری مسجد کے بلند ہونے والی اذائیں ظالموں کے ہاتھوں میں ڈالنے کے برابر۔ لوگوں، اپنے ووٹوں کا سودا مت کرنا، بتا دینا اس ملک کا مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ یہ طے کر لے، مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا اور دولت کے خاطر اپنے اس ملک کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی حفاظت کے لیے جیسے کہ عبداللہ نے اسی اسلام اور دھرم کے لیے نبی کی محبت میں یہ بتا دیا، مجھے سلطنت نہیں، مجھے کرسی نہیں، مجھے تخت و تاج نہیں، مجھے خوبصورت لڑکی نہیں، مجھے تو مصطفیٰ جان رحمت چاہیے، میری تو شریعت نبی کی شریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کے یہ جملے سننے کے بعد اس بادشاہ کو طیش آ گیا، اس نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور بادشاہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ عبداللہ کو لاؤ، جلادوں سے کہا کہ لا کر کڑھائی میں ڈال دو۔ تو حضرت عبداللہ کو کڑھائی کے قریب لے گئے تو عبداللہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آئے، رو رہے ہیں۔ لوگوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں اور فاروق اعظم کے زمانے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، آنکھوں سے اشک روا ہے۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟
ہو؟ تو کیا سمجھتا ہے موت کے ڈر سے میں نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، میری ایک جان کا نذرانہ ہے، کتنا حقیر نذرانہ ہے کہ نبی کی محبت میں اللہ کے دین پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ کاش اگر عبداللہ کو 1,00,000 جانیں بھی اللہ عطا کر دے تو ہر جان اسی طرح قربان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ جذبہ اسیار دیکھنے کے بعد، عبداللہ کا یہ جذبہ دیکھنے کے بعد ملک شام کے بادشاہ نے کڑھائی میں ڈالنا کینسل کر دیا، کہا کہ عبداللہ کو جیل میں بند کر دو، ان کے اندر اتنا جذبہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم اس لیے رو رہے ہو؟ ہاں، یہ کتنا حقیر سا نذرانہ ہے جو رب کے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تجھے پتا نہیں مسلمان مر کر بھی مرتا نہیں ہے، شہید کہلاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لاکھوں جانیں اللہ عطا کر دے اور اسی طرح میں شریعت محمدی پر فدا ہوتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو ان کو دالو مت قید کر دیا جائے، ان کو تکلیفیں دو، اذیتیں دو، جیل میں بند کر دو۔ پھر دوبارہ لائے، زندان میں ڈال دیے، جیل میں ڈال دیے، قید خانے میں لائے۔ فاروق اعظم کو جب پتہ چلا تو آپ نے خط لکھا، ملک شام کے بادشاہ کے نام پر خط لکھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ خط پہنچتے ہی اور پڑھتے ہی، او ملک شام کے بادشاہ ہرقل سن لے، اگر تو میرے تمام مجاہدین کو نہیں چھوڑا تو میں ایسی قوم کو تیرے پاس بھیجوں گا جو تجھے بخشیں گے نہیں اور تیری فوج کو بھی بخشیں گے نہیں، کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ وہ فاروق اعظم کا خط نہیں، ایک جاہ و جلال کی بجلی تھی۔ بادشاہ جیسے پڑھ لیا کانپنے لگا، کیونکہ فاروق اعظم کے چرچے سن چکا تھا اور ان کے غلاموں کا بھی ڈنکا ابھی بھی دیکھ لیا کہ جان دینے کو تیار ہے مگر اسلام چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، ایمان اپنا بیچنا نہیں چاہتے۔ سودا کرنا چاہ رہا تھا میں، مگر یہ سودا نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں بیچ رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں، ایک زمانہ تھا اتنی اذیتیں دینے کے بعد آفر سامنے آئے، جان جانے کی دھمکیاں بھی دے دی گئی، لینے کی دھمکیاں دے دی گئی، اس کے باوجود بھی ایمان بیچے نہیں، سودا نہیں کرے۔ آج مسلمان کہنے والے بڑے بڑے اس ملک کے لیڈر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں سیاست گندی ہے، سیاست ہے ہی گندی ہے۔ نادانو، تم نے گندا کیا، سیاست گندی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان سے سیاست شروع ہوتی ہے۔ میدان کربلا پڑھو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سیاست ثابت کریں گے۔ ہمارے اسلام نے 2 طرح کی حکومت کرنے کا اعلان بھی کر دیا اور دعا مانگنے کا سلیقہ بتا دیا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا کے لیے بھی دعا کرو، آخرت کے لیے بھی دعا کرو، قبر کے لیے بھی دعا کرو، اور دنیا میں جینا ہے تو عدل و انصاف قائم کر کے دعائیں مانگو۔ یہ تو اسلام سکھا رہا ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سیاست کہاں ہے؟ یہ سیاست کو تم نے گندی بنایا ہے۔ اپنے آپ کو بیچنے والوں، ہمارے ریچور میں ہو یا جہاں کہیں بھی انڈیا میں ہو، بھارت میں ہو، کون کون بکرا اور خریدا جا رہا ہے، کسے سائلنٹ کیا جاتا ہے، کسی کو پیسے دے کر منہ بند کر دیا جاتا ہے، ووٹنگ کے ٹائم پر بھیجا جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے لیڈروں کی مت سننا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تمہیں ادھیکار دیا گیا ہے اس ملک کے اندر، تم اپنا حق استعمال کر کے بتا دینا۔ اس ملک کا مسلمان اور غیر مسلم جو سیکولر ہندو ہے، وہ سب مل کر جمع ہو کر یہ ثابت کرے یہ ملک گنگا جمنی تہذیب تھا، رہے گا اور رہتا رہے گا۔ یہ سب میدانوں میں آئے، کسی کی نہ سنے، اپنے حساب سے اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلے قدم آگے بڑھائیں۔ آج ضرورت ہے، بات ڈرنے کی نہیں ہے۔ ڈر گئے کیا؟ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ ہاں، یہ باتیں حق ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کے سامنے آج کے دور کے حالات نہیں بیان کرے تو جمعہ نہیں۔ ہمارے ریچور میں کیا ہو رہا جاننا ضروری ہے۔